میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت نمبر 34۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا اور جو انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا اور جو انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ آیت بھی پیچھے سے ہی تعلق رکھتی ہے، یعنی ہمارا ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے اور ایک ضابطہ ہے۔ اس لیے یہ آپ کو تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ کو جو منصب، جو عہدہ ہم نے دیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے پہلے ہی بتلا دیا تھا۔ سورہ مزمل آیت نمبر 5 میں ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم آپ پر عنقریب ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ وہ بوجھ اسی منصب اور عہدے کا تھا، یعنی یہ ہمارا قانون ہے، یہ طریقہ ہے۔ اس لیے آپ کو تھوڑا سا یہ برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ جو منصب ہم نے آپ کو دیا ہے اس کے بارے میں ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہلے ہی بتلا دیا تھا۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم آپ پر عنقریب ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ اور آگے اسی آیت میں، آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبر آ چکی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس رسولوں کی خبر آ چکی ہے، یعنی اے ہمارے پیارے نبی، آپ تمام انبیاء اور رسل کے حالات اور واقعات سے پوری طرح آگے ہیں، یعنی آپ کے علم میں سارے انبیاء اور رسل کے حالات ہیں کہ کیسے ہمارے نبی نوح علیہ السلام نے 950 سال تک صبر کیا تھا۔ دیکھیے وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی خبر آ چکی ہے۔ صرف نوح علیہ السلام ہی نہیں، بلکہ اس جملے کے اندر سارے انبیاء اور رسل داخل ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح سے 950 سال تک صبر کیا اور اللہ کے اس عہدے کو پورا کیا۔ اس آیت نمبر 34 میں ایک جملہ لایا گیا ہے اور وہ ہے وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، یعنی اللہ کے ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حق اور باطل کی کشمکش کے لیے جو قانون بنا دیا ہے اسے تبدیل کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حق کی عبادت کرنے والوں کے لیے یہ بات ضروری ہوا کرتی ہے
کہ وہ ایک مدت تک آزمائش میں مبتلا کیے جائیں، اپنے صبر کا، اپنی سچائی کا، اپنی وفاداری اور اپنے ایمان کی پختگی کا، اور اسی طرح سے اللہ پر توکل اور بھروسے کا پہلے امتحان دیں، اور یعنی پہلے اخلاق حسنہ اور نیک سیرت کے ذریعے سے جاہلیت پر فتح حاصل کر کے تو دکھاؤ۔ اس طرح جب وہ اپنی وفاداری، توکل کو ثابت کر دیں گے، تب اللہ کی مدد اور نصرت عین ٹھیک موقع پر پہنچ جائے گی۔ وقت سے پہلے اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی ہے، پہلے کچھ دکھلانا پڑتا ہے، قدم کو بڑھایا جاتا ہے۔ ہم بیٹھے ہی رہیں اس بھروسے پر کہ اللہ کی مدد آ جائے، ایسا نہیں ہوا کرتا ہے۔ پہلے اپنی وفاداری، ایمان کی پختگی اور توکل کا امتحان دیں، یعنی اخلاق حسنہ اور نیک سیرت کے ذریعے سے پہلے جاہلیت پر فتح حاصل کر کے دکھلائیے۔ اس طرح جب وہ اپنی وفاداری اور توکل کو ثابت کر دیں گے، تب اللہ کی مدد اور نصرت عین ٹھیک موقع پر پہنچ جائے گی۔ وقت سے پہلے اللہ کی مدد نہیں آیا کرتی ہے، پہلے کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ اسی آیت نمبر 34 میں یہ بات کہی گئی ہے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، کہ آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے، انہوں نے بھی صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا اور جو انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد آئی۔ یعنی پہلے ان کو جھٹلایا گیا، انہوں نے صبر کیا، ان کو جھٹلایا گیا، تکلیفوں کو انہوں نے برداشت کیا، اللہ کی راہ میں وہ آزمائش میں مبتلا کیے گئے، تب اللہ کی مدد اور نصرت آئی ہے۔ تو پہلے اپنے صبر، اپنی سچائی، اپنی وفاداری اور اپنے ایمان کی پختگی کا ثبوت دیں، اور پہلے اخلاقی حسنہ اور نیک سیرت کے ذریعے سے جاہلیت پر فتح حاصل کر کے دکھلائیں، پھر عین موقع پر اللہ کی مدد ٹھیک وقت پر پہنچ جائے گی۔ اب دیکھیے جو اگلی آیت ہے، یعنی آیت نمبر 35 سورہ الانعام کی، یہ بڑی سخت ترین آیت ہے تربیت کے لحاظ سے۔ پہلے ہم آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں تاکہ مطلب اچھی طرح سے واضح ہو جائے۔ تو یہ وضاحت تھی آیت نمبر 34 کی، اور اب اگلی جو آیت ہے یہ بڑی سخت آیت ہے تربیت کے لحاظ سے۔ پہلے آیت کا ترجمہ اور تلاوت دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ان کا اعراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے نبی آپ پر بہت بھاری گزر رہا ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ان کا اعراض آپ پر بہت بھاری گزر رہا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ میں طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، تو اگر آپ میں طاقت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، تو لے آئیں نشانی، تو لے آئیں کوئی نشانی، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، تو لے آئیں کوئی نشانی۔ یہ آیت، اس آیت کے الفاظ سخت ترین الفاظ ہیں تربیتی لحاظ سے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر ان کا اعراض آپ پر بہت بھاری گزر رہا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ میں طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، تو لے آئیں کوئی نشانی۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس انداز میں گفتگو کی جا رہی ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی گویا کہ یہ خود فرما رہے ہیں کہ ہمارا فیصلہ تو اٹل ہے، ہمارا فیصلہ تو حقیقت پر مبنی ہے، ہم کوئی اس طرح کا معجزہ نہیں دکھلائیں گے ان کے مطالبے پر جیسا وہ مطالبہ کر رہے ہیں۔
یعنی ہمارا فیصلہ تو یہ اٹل ہے۔ اس طرح کا کوئی معجزہ جیسے پہلے دکھلائے جاتے تھے ایسا کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، کیونکہ اگر معجزہ دکھلا بھی دیا جائے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر معجزہ دکھلا دیا جائے گا تو پیچھے یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں، تو وہ کہہ دیں گے یہ تو سری جادو ہے، یہ تو یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے کہ اس امت کے لیے کوئی ایسا معجزہ ہرگز نہیں دکھلایا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس امت کو مہلت دینا چاہتے ہیں۔ اگر معجزہ اور نشانی دکھلا دی جاتی ہے تو پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے آج ہمارے معاشرے کے لوگ، بہت سے لوگ اپنی تقریروں میں، اپنے وعظوں کے اندر بزرگوں کی کرامت بتلاتے ہیں، کرامتوں کو بڑے چلا چلا کے بتلاتے ہیں۔ فلاں بزرگ ہوا میں اڑتے تھے، فلاں بزرگ شیر پر سواری کیا کرتے تھے، فلاں بزرگ ایسے تھے، فلاں بزرگ ایسے تھے۔ قرآن حدیث بتلاتے نہیں، بزرگوں کی کرامتوں کو بتلاتے ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر بزرگان دین کی کرامتوں کو چلا چلا کے بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، واقعی اگر کوئی اللہ والا ہے تو اس سے کوئی کرامت صادر ہو سکتی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن کرامت اصل نہیں ہے، اصل ہے استقامت۔ کرامت اصل نہیں ہے، اصل جو چیز ہے وہ ہے استقامت۔ اللہ کی طرف سے جو انعامات کے وعدے ہیں وہ استقامت پر ہیں، کرامت پر نہیں ہیں۔ ہم پارہ نمبر 24 میں پڑھیں گے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، ثم استقاموا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پروردگار ہمارا رب ہے، ثم استقاموا پھر اس پر مقیم رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ اس پر جمے رہتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، کئی ساری چیز، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ پھر اتنے انعامات کا وعدہ کیا ہے، تو یہ انعامات کا وعدہ استقامت پر ہے۔ تو اصل چیز استقامت ہے۔ کوئی شخص پوری زندگی دین پر مستقیم رہا، دین پر چلتا رہا، اور عمر بھر اس سے کوئی کرامت صادر نہیں ہوئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے اپنی تقریروں میں، اپنے مواعظ میں زیادہ تر عوام کے سامنے قرآن اور حدیث پیش کرنا چاہیے۔ جب عوام کے سامنے قرآن اور حدیث رکھا جائے گا، چاہے سننے میں بھلے ہی وہ تھوڑا دشوار گزرے، لیکن دل پر ایک بھاری اثر چھوڑتا ہے۔ جیسے ہی ممبر پر بیٹھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو تمام لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ آخر نبی نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو ہمارے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن حدیث زیادہ سے زیادہ عوام کے سامنے رکھا جائے، چاہے سننے میں بھلے ہی دشوار گزرے، لیکن دل پر قرآن اور حدیث ایک گہرا اثر چھوڑتا ہے، دل کے اندر ایک گہرا اثر ہوتا ہے۔ بہرحال اس طرح کی بات آ گئی تو یہ بیچ میں بتلا دیا گیا۔ تفسیر عثمانی نے اس آیت نمبر 35 کے تحت یہ بات نقل کی ہے کہ کفار کا مطالبہ یہی تھا کہ یہ واقعی نبی ہیں تو ان کے ساتھ ہمیشہ کوئی ایسا معجزہ، کوئی ایسی نشانی ہونی چاہیے جسے دیکھ کر ہر شخص یقین کر لے اور ایمان لانے پر وہ مجبور ہو جائے۔ اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کی ہدایت چاہتے تھے،
ان کے دل کے اندر ہر وقت یہی فکر رہتی تھی، یہی فکر سوار تھی کہ بس کس طرح سے کسی طرح سے سب لوگ ایمان کے اندر اسلام کو قبول کر لیں۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہوگا کہ ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے، اس لیے حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت فرمائی۔ آگے اسی آیت 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، یعنی اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی آن میں ایک ہی گھڑی میں سب کو صاحب ایمان اور نیک بنا دیتا۔ اس لیے ایسا کچھ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، دیکھیے یہ جو جملہ ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اس جملے کا لفظی ترجمہ بالکل ظاہر ہے۔ اس کے ترجمے میں ہم تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ادب ملحوظ رکھیں گے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اس جملے کے ترجمے میں ہم تھوڑا سا ادب ملحوظ رکھیں گے، کیونکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے لیکن زبان تو بہرحال ہماری ہی ہے۔ ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنیں، یعنی اس معاملے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جذباتی نہ بنیں، جذبات سے کام نہ لیں۔ دیکھیے مزے کی بات یہ ہے کہ یہی الفاظ سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب کرتے وقت آئے ہیں۔ سورہ ہود جب ہم پڑھیں گے اس کی آیت نمبر 46 ہے، پارہ نمبر 12۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کیا اے میرے اللہ، میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے، میری نظروں کے سامنے غرق ہو گیا، جبکہ تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو تو بچا ہی لے گا، تو اللہ کی طرف سے اس کا جواب بڑا سخت آیا تھا۔ سورہ ہود آیت نمبر 46، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہ یعنی نوح علیہ السلام اللہ کے وہ بندے ہیں جنہوں نے 950 سال تک اللہ کے نام پر مار کھائی ہے، اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلایا ہے، اس میں محنت کی ہے، مشقتیں کی ہیں اور ہر طرح کی تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن اللہ کی شان تو بہت ہی زیادہ بلند اور برتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر سب انسانوں کو ہدایت پر لانا مقصود ہوتا تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ایک ہی آن میں سب کو نیک بنا دیتا، اور وہ بگاڑنا چاہے تو ایک ہی آن میں سب کو ابلیس بنا دے۔ مگر اصل مقصد امتحان اور آزمائش ہوا کرتی ہے، لہٰذا جو حق کا طالب ہے، حق کو طلب کرنا چاہتا ہے، یعنی جو حق پر چلنا چاہتا ہے، اللہ کی جانب سے حق صرف اسی کو ملتا ہے۔ جو حق پر چلنا ہی نہ چاہے، جو حق کا طالب ہی نہ ہو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو حق کیوں کر عطا فرمائیں گے؟ حق تو اسی کو ملتا ہے جو حق کا طالب ہو، جو حق پر چلنا چاہے، حق صرف اسی کو ملے گا۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 36 کی طرف۔ انما یستجیب الذین یسمعون، بات تو وہی لوگ قبول کریں گے جو حقیقتاً سنتے ہیں۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون، بات تو وہی قبول کریں گے جو حقیقت کے اعتبار سے سنتے ہیں۔ والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، رہے یہ مردے
تو اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر وہ اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ والموتى یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، رہے یہ مردے تو اللہ انہیں اٹھائے گا اور پھر اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ دیکھیے اس میں دو الفاظ ہیں، ایک یسمعون اور دوسرے والموتى۔ اس کی وضاحت ہم ابھی کریں گے، پہلے اگلی آیت نمبر 37 کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، یعنی گھوم پھر کے بس اسی بات پر وہ رہ گئے تھے، گھوم پھر کے ان کے پاس بس یہی بات رہ گئی تھی کہ اگر محمد اللہ کے رسول ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی۔ اسی ایک بات پر انہوں نے گویا کہ ڈیرا جمایا ہوا تھا، باقی ساری دلیلوں سے وہ مات کھا گئے تھے، باقی ساری دلیلوں میں وہ مات کھا گئے تھے۔ اس صورتحال میں ظاہر سی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر جو تنگی ہوتی تھی اس کا ذکر بار بار قرآن مجید میں بھی آتا ہے، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ گھوم پھر کے بس وہی ایک بات رٹ لی، اسی پر ڈیرا جما کر بیٹھ گئے۔ ساری دلیلیں جب ان کے سامنے رکھی گئیں تو وہ مات کھا گئے، بس وہ اسی بات پر آ کر رک گئے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، باقی ساری دلیلوں میں وہ مات کھا گئے۔ اس لیے اس بات اور اس تنگی کا ذکر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کے ذریعے سے ہوا کرتی تھی، قرآن مجید میں اس کا ذکر بار بار آتا ہے۔ آگے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ قادر ہے کہ وہ کوئی بڑی سے بڑی نشانی اتار دے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کوئی بڑی سے بڑی نشانی اتار سکتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی یہ لوگ نہیں جانتے کہ اس طرح کا معجزہ دکھانے کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ یہ لوگ جس بات پر مورچہ جمائے بیٹھ گئے ہیں اس کی ہولناکی کا انہیں علم نہیں ہے، اس کی ہولناکی کا انہیں علم اور خبر نہیں ہے، کیونکہ ہم انہیں مزید مہلت دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ابھی اور مزید مہلت دی جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان اور اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، شاید اس میں سے کچھ اور۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ مہلت دینا چاہتے ہیں۔ اب جو آیت نمبر 36 ہے اس میں موتا کا لفظ ہے، والموتا یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، والموتا رہے یہ مردے، اللہ تعالیٰ نے مردے کا لفظ استعمال کیا، والموتا یبعثہم اللہ، رہے یہ مردے تو اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر وہ اس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ اس آیت میں موتا یعنی مردوں سے مراد کفار ہیں، یعنی کفر کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کو نہ ماننے والے، کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں اس لیے ان کی زندگی کی حالت میں بھی ان کو مردہ کہا گیا۔ تفسیر ابن کثیر نے یہی بات نقل کی ہے کہ اس آیت میں موتا یعنی مردوں سے مراد کفار ہیں، کفر کرنے والے، کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں اس لیے ان کو زندگی کی حالت میں بھی مردہ کہا گیا ہے۔ یہ ان کی رسوائی اور تذلیل کی خاطر ہے، یعنی ان کو رسوا کرنے کے لیے اور ان کی تذلیل کے لیے ہے۔ اور سننے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں،
जिन्होंने अपनी अक्ल और फिक्र को बेकार नहीं छोड़ा हुआ है और नबी की बात उनके दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ती है, और इन लोगों ने और जिन लोगों ने अपने दिलों पर तासुब के ताले नहीं लगाए हुए हैं, यस्माउन से मुराद वो लोग हैं, इन्नमा यस्तजीबुल लदीना यस्माउन, बेशक आपकी बात तो वही लोग कबूल करेंगे जो हकीकतन सुनने वाले हैं। तो इस सुनने वालों से मुराद वो लोग हैं जिनके ज़मीर जिंदा हैं, जिन्होंने अपनी अक्ल और फिक्र को बेकार नहीं छोड़ा हुआ और जिन्होंने अपने दिल पर तासुब के ताले नहीं लगाए हुए हैं। ये वजाहत थी जो इन आयतों से समझ में आती है। ये हम आयत नंबर 37 तक पहुँच चुके हैं सूरह अल-अनआम की। इंशाअल्लाह बाकी कल बयान किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाहि बिहम्दिही, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।